پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی ووکیشنل ٹریننگ یا پیشہ ورانہ تربیت کی اہمیت کتنی ہے اور اس وقت پاکستان کو اس کی کیوں کر ضرورت ہے, اور خاص طور پہ بہت سارے لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, بہت ساری این جی اوز بھی کر رہی ہیں, کارپوریٹ کی جو بڑی فرمز ہیں وہ بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہیں, اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے وہ نوجوان جو بے روزگار ہیں ان کو ہنر سکھایا جائے ٹیکنیکل چیزوں میں, ان کو سپورٹ کیا جائے. ہماری جو خواتین ہیں ان کو بنیادی جو ٹپس ہیں بیوٹی کے حوالے سے ہوں یا پھر سلائی کے حوالے سے, اس طرح کی تربیت ٹریننگ دی جائے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکیں, وہ سپورٹ کر سکیں اپنی فیملی کو بھی اور سوسائٹی کو بھی. نوجوانوں کو بھی اسی طرح ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر بنیادی جو ٹریننگ ہے وہ دی جا رہی ہے تاکہ وہ ٹریننگ لے کے اچھی بڑی کمپنیز کے اندر جائیں اور ان کو جابز کے موقع مل بھی رہے ہیں. اور اس کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں دی ہنر فاؤنڈیشن کی تو وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے, اور آج ہنر فاؤنڈیشن کے روح رواں ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر ریٹائر اعجاز بشیر صاحب جو ریجنل ہیڈ ہیں. ان سے جانیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کام کر رہے ہیں اور کتنا بڑا ان کا یہ سیٹ اپ ہے, اور کتنی بڑی تعداد میں ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس سے مستفید ہو رہی ہے. میجر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شو میں. تھینک یو ویری مچ. کس طرح دیکھتے ہیں, ایک تو اس کے اوپر کام بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, شاید اس طرح نہیں کر پاتے جس طرح ماشاء اللہ سے آپ نے اس کا آغاز کیا ہوا ہے. کیا کانسیپٹ تھا, کیوں آپ نے یہ سوچا کہ یہ ساری اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے تاکہ ایک سوسائٹی میں آپ اپنا انپٹ دے سکیں, وہ لوگ, وہ نوجوان نسل, وہ خواتین, بچے جو جن کو جابس نہیں ملتی ٹیکنیکل بنیادوں پہ, ظاہر ہے ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوتا, وہ آپ کے پاس سے سیکھتے ہیں, پھر وہ مارکیٹ میں فیلڈ میں جاتے ہیں, انڈسٹری میں جاتے ہیں, ان کو بہت اچھی جابس مل جاتی ہیں. تو یہ آئیڈیا کیسے آپ کے ذہن میں آیا اور کیوں اس آپ کو محسوس ہوا کہ اس طرح کی آرگنائزیشن کو پروموٹ کرنا چاہیے؟ First of all, I am really thankful to your channel for inviting me to talk on such a topic which is the hour of the need. اور ایسے ٹاپک کو کہ وی نیڈ ٹو پروموٹ اٹ. ہم لوگ لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ اباؤٹ آر آرگنائزیشن. دی ہنر فاؤنڈیشن بیسیکلی ناٹ فار پروفٹ ایک آرگنائزیشن ہے وچ واز اسٹیبلش ان 2008 بائی دی لائک مائنڈیڈ پیپل. اب اس کے پیچھے آئیڈیالوجی کیا تھی؟ اس کے پیچھے آئیڈیالوجی یہ تھی کہ انسٹیڈ آف پریزنٹنگ دی فش وی شوڈ ٹیچ ہم ہاؤ ٹو کیچ اے فش. ٹھیک ہے جی. اور اس کو لے کر جو ہمارے چیئرمین ہیں اسلم اظہر صاحب, اسلم خالق صاحب, انہوں نے کیا, پھر ان کے ساتھ فرینڈز وغیرہ تھے, انہوں نے مل کر اس کو آگے بڑھایا. دا بیسک کانسیپٹ واز, آپ کو پتہ ہے کہ یہی ٹیم تھی جنہوں نے دی سٹیزن فاؤنڈیشن کی بھی بنیاد رکھی. تو اب انہوں نے یہی دیکھا کہ جی میٹرک تک تو ہم فارمل ایجوکیشن دے دیں گے, میٹرک کے بعد کالج اور ٹرشری ایجوکیشن ایکسپینسو بھی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ جو وچ بلانگ ٹو اے ہمبل بیک گراؤنڈ, ان کے لیے یہ کنٹینیو کرنا مشکل ہوتا ہے. تو وائی ناٹ ٹو ٹیچ دیم سم اسکل سو دیٹ. اور اس کے پیچھے اگر آپ وزٹ کریں تو ہمارے چیئرمین کے آفس کے باہر حضرت علی کا یہ کال لگا ہوا ہے کہ مفلسی ایمان کو کھا جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور وی آر پاکستان امانگس دی ہائیسٹ ریٹڈ یوتھ پہ ہے, ہمارے پاس سب سے زیادہ یوتھ ہے. اگر اس یوتھ کو آپ انگیج نہیں کریں گے تو یو نو دی کانسیکوینسز. اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس. اچھا, دو چیزیں ہیں. ایک تو جیسے آپ سے بات ہو رہی تھی, اور آپ سے پہلے بھی ہم چونکہ پولیٹیکلی جو ہماری پارٹیز تھی ان سے بات کر رہے تھے, دو ہی ڈپارٹمنٹ ہیں دنیا بھر میں. یوتھ کی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے, لوگ اس اسٹرینتھ کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں, اور خواتین کی بڑی زبردست اسٹرینتھ دنیا بھر میں. خواتین کو بھی آپ اپنی سوسائٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ خواتین ایک خاتون پورے گھر سے جڑی ہوتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے اوپر آپ کام بھی کر رہے ہیں, چونکہ دو ہی ایریاز ہیں, خواتین بھی, اور 52% سے زیادہ ہماری آبادی ہو چکی ہے اب خواتین کی. 65% ہماری یوتھ ہے, اس میں 35% ہماری انٹرنیٹ یوزر ہے. تو ان کو انگیج کرنے کے لیے
آپ کے ذرا آپ تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن مزید جو لوگ ہیں، جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں، آرگنائزیشنس ہیں، آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر تھوڑے تھوڑے لوگوں کو بھی آپ انگیج کریں تو آپ اچھا خاصا وہ چنک نکال سکتے ہیں جو بے روزگار بیٹھا ہے، جس کے پاس روزگار نہیں ہے، یا اس کو ایٹ لیسٹ چانس نہیں مل رہا کہ اس نے انٹرنیٹ کے اوپر آن لائن کس طرح اس نے کام کرنا ہے، یا اس نے گھر میں بیٹھے ہوئے بھی کوئی کام کر رہا ہے، تو چھوٹی موٹی چیزیں سیکھنے کے بعد وہ ایٹ لیسٹ 10 12 15 20 ہزار روپے کے سے وہ اپنا کوئی کام شروع کر سکتا ہے، جس کو ہم انٹرپرینیورشپ کہتے ہیں. وہ کیوں نہ ایک چپس یا ایک بریانی کا چھوٹا سا ٹھیلا لگا لے. تو یہ کانسیپٹ دینا اس کو کہ بجائے اس کے کہ آپ کو کوئی منتھلی 15 20 ہزار روپے دیتا رہے، آپ اس 15 ہزار روپے سے ایک ٹھیلا لیں اور جائیں مارکیٹ میں، آپ اس کے اوپر کچھ لگائیں، بیچیں، آپ بزنس کی طرف آئیں. اچھا، اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہنر فاؤنڈیشن میں نا تھنکنگ پروسیس بہت چلتا ہے. ٹھیک ہے، وی ہیو سیپریٹ ڈپارٹمنٹ جیسا کام. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارا وہاں پر اسٹوڈنٹ سائیکل کیا ہے. جی، ہمارے پاس جب اسٹوڈنٹ آتا ہے ہم اسے اس کے ایپٹیٹیوڈ کے مطابق اس کو ایک ٹریڈ جو اس کے لائکنگ بھی ہوتی ہے، جس میں اس کے اندر اس کے کیپیبلٹی انٹرسٹ ہوتا ہے، ہم اس کو ایک ٹریڈ دے دیتے ہیں. فار ایگزامپل جس طرح آپ نے کہا فیمیل کا، ٹھیک ہے، ہم فیمیل ٹریڈ کو لے لیتے ہیں. فیمیل میں ہمارے پاس بیسک اسٹچنگ ہے، پھر ہمارے پاس فیشن ڈیزائننگ ہے، اور پھر ہمارے پاس بیوٹیشین ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس میں ڈفرینس کیا ہے. جو بیسک اسٹچنگ ہے ان کو ہم انہی مشینوں پہ وہ دیتے ہیں، ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، جس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ گھر سے بیٹھ کر کام کر لیں. ٹھیک ہے، اچھا یہ میں نے بتا دیا. ہم ابھی اس کو لیتے ہیں بیسک اسٹچنگ کو. اس کو ہم نے 6 مہینے کا کورس کروایا، اور اس کو ہمارے پاس جو پاکستان کے انٹرنیشنل ایکریڈیشن تمام باڈیز سے ہم ایکریڈیٹ ہیں، ہم انہیں ایک لیول سرٹیفکیشن دے دیتے ہیں وچ از ایکسیپٹیڈ آل اوور دی ورلڈ. ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو آپ نے بات کی نا، جس پہ ہنر از ڈوئنگ اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ، ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہم کورس کے بعد انہیں کہتے ہیں کہ کم اپ ود دی پروجیکٹ. ٹھیک. اچھا، وہ کوئی بھی کورس کرے نا تو ہم انہیں 4 ایکسٹرا کوالیفیکیشن کرواتے ہیں، جس میں ایک انٹرپرینورشپ، بیسک فنکشنل، بیسک کمپیوٹر لٹریسی. ٹھیک ہے، یہ اگر ایک پلمبنگ والا کر رہا ہے وہ بھی ایک 3 وہ کرے گا، ٹریننگ کرے گا. اور اگر وہ ہائی ٹیک ہے جیسا کولابریٹو روبوٹس ہے، کوبولٹ کی بات کرتا ہے، وہ بھی یہ کرے گا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ والا. ٹھیک ہے، انہیں ہم سکھا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے اس ہنر کو ہاؤ ٹو کنورٹ انٹو بزنس. ٹھیک، یہیں پہ بات نہیں ختم، لیٹ می ٹو کمپلیٹ. اب کیا ہوتا ہے، وہ پروجیکٹ ہماری ہر ڈپارٹمنٹ کی ایک پروجیکٹ ایویلویشن کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ اس کے سامنے پریزنٹ کرتی ہے، وہ اپنا پروجیکٹ پریزنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر اس کا پروجیکٹ اپروو ہو جاتا ہے، وی ہیو اے کولیبریشن ود اخوت، ہم انہیں فنڈنگ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ پیسہ اخوت کا نہیں ہے، ٹھیک، یہ ہنر کا پیسہ ہے جو اخوت کے پاس پڑا ہوا ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ یار ہم چونکہ دے آر گڈ ان فائنینس، وی انسٹیڈ آف اوپننگ اے نیو وینیو کھولے، کیوں نہ ہم ان سے کرتے ہیں. ہم نے ان سے ریکویسٹ کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ پروسیس کرتے ہیں، یعنی کہ ہنر کا ریکمنڈ کیا ہوا بچہ، اس کو 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کا لون، فلیگ وہ انٹرسٹ فری لون وہ مل جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے علاوہ ہنر فاؤنڈیشن از دی اونلی جہاں پر ٹیوٹ سیکٹر کا ہمارے پاس انکوبیشن سینٹر ہے. ٹھیک ہے، ٹیوٹ سیکٹر کا ہمارے پاس انکوبیشن سینٹر ہے آل اوور دی پاکستان. ایک بچہ اٹھتا ہے کہتا ہے آئی ہیو این آئیڈیا، لیکن مجھے پتہ نہیں چل رہا میں اس کو میچور کیسے کروں، یا اس کے لیے میرے پاس فنڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ڈائریکشن نہیں ہے. یو نو دے آر دی راکٹس، صحیح، بٹ دے آر بریلینٹ مائنڈ. اوکے، وین دے کم ٹو اس وی ہیو اے ٹیم آف ایکسپرٹس. ہمارا انڈسٹریز کا لنکیج ہے، نہ صرف ہم اس کا آئیڈیا میچور کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں، ہم ان لوگوں سے اسے لنک کرواتے ہیں. اینڈ وی ٹیچ دیم اے بیسک. آپ نے ایز اے انٹرپرینور آپ نے کیسے اپنا فائنینس مینیج کرنا. ٹھیک ہے، جی سر. اچھا، اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، چونکہ آپ نے کہا کہ آپ کے پاس پورا بورڈ بھی ہے، پھر اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے. آپ کے پاس سے اگر 3 مہینے کا یہ تو 6 منتھ کا ایک کورس ہے، وہ سرٹیفکیشن ظاہر آپ سرٹیفکیٹ دیتے ہوں گے نا، جو بچہ آپ کے پاس آتا ہے وہ بنیادی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ اس نے سیکھی ہے. جو ایک لڑکی آپ کے پاس آئی تو اس نے بیوٹیشین کا کورس کیا وہاں سے، جو آپ کے ایکسپرٹ ہیں ان سے، اور اس کے بعد وہ فیلڈ میں چلی جاتی ہے
آپ کے پاس کام نہیں کرتی اپنی طور پہ یا کسی بڑے بیوٹی پارلر پہ چلی جاتی ہے, تو یہ سرٹیفکیشن اس کو اس بچی کو یا اس بچے کو کتنا سپورٹ کرتی ہے؟ ایک بچے کو آپ نے ٹیکنیکلی اگر اس نے کچھ آپ سے ہنر سیکھا اور اس کے بعد وہ کسی بڑی آرگنائزیشن میں جاتا تو وہ سرٹیفکیٹ اس کو سپورٹ کرتا ہے. اچھا اس میں نا چونکہ یہ جو ووکیشنل والا کانسیپٹ ابھی تک ہمارے ہاں اس طرح پاپولر نہیں ہوا, پیپل دے ڈو ناٹ نو اٹ. یہ پیرلل ایکویلنسی ڈگری پہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیولز ہیں, جس طرح ہم لیول 2, لیول 3, لیول 4 کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. لیول 3 جو ہوتا ہے وہ ایکویلنٹ ٹو میٹرک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیول 4 آپ کا ڈی ای کے ڈپلوما ان انسٹیٹیوٹ اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نہ صرف اپنی تعلیم اس سے بھی مکمل کر سکتے ہیں, بلکہ اگر ایک اسٹوڈنٹ نے ہمارے پاس لیول 2 کر لیا ہے, اب شی وانٹس ٹو پروموٹ ہر سیلف ان دیٹ کیریئر, تو وہ کہیں پہ بھی چلی جائے کسی بھی ٹیکنیکل اس میں, اور وہ وہاں سے پروموٹ. اچھا ایک چیز اور سادہ سی, چونکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں, کہ عام آدمی ہے بیچارہ کسی دکان پہ کام کر رہا ہے, مکینک ہے, تو وہ آپ کے پاس آ گیا, ذرا ایک تو وہ سیکھ جاتا ہے, دوسرا یہ کہ اس کے پاس یہ سرٹیفکیٹ بھی آ جاتا ہے, چونکہ اس کے پاس تعلیم تو بالکل نہیں ہے. ٹیکنیکلی ظاہر ہے جس طرح آپ نے کہا 6 مہینے کا لیول 1 کا اس کے پاس ڈپلوما آ گیا, پھر اس نے مزید کیا تو لیول 2, 3 ایکویلنٹ ٹو میٹرک, تو اس کی سمجھ لیں ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی ساتھ ساتھ کمپلیٹ ہو رہی ہے, چونکہ ویسے تو اسکول نہیں جا سکا کسی وجہ سے, تو ایٹ لیسٹ کل جب کوئی جابس آتی ہیں کسی بھی جگہ پہ تو وہ سرٹیفکیٹ دکھا کے وہ چونکہ اس کو ایکویلنٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ, تو اس کو وہاں پہ بھی فائدہ ہو سکتا ہے. اچھا کچھ ایسے کوئی نام آپ گنوا سکتے ہیں, یہ بتا سکتے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ جو آپ کی کے پاس سے آئے بچے, انہوں نے سیکھا اور وہ آج اپنا اچھا بزنس رن کر رہے ہیں, لاکھوں میں کما رہے ہیں, ہزاروں میں کما رہے ہیں, ایٹ لیسٹ گھر فارغ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کسی بچی نے سلائی مشین سے کی تو اس نے خود سے آگے 10-12 خواتین کو ٹرین کیا اور اس نے اپنا ہی کوئی چھوٹا موٹا سیٹ اپ کھولا ہوا ہے. اچھا اس سے پہلے نا آپ نے جو یہ بات کی نا, میں اس کو تاکہ آپ کے جو ویورز سن رہے ہیں, ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اب دیکھیں ہم لوگ کام کرتے ہیں, ہم اسے کہتے ہیں CBTA, ٹھیک ہے, کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ اینڈ اسیسمنٹ. ٹھیک ہے. اچھا اس میں بیوٹی یہ ہے کہ میرا 6 منتھ کا کورس ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ فاسٹ لرنر ہے, وہ کیا کرتا ہے کہ جی وہ کہتا ہے 2 مہینے کے بعد کہتا ہے کہ آئی ایم ریڈی, آپ اس کا ٹیسٹ لے لیں, اگر وہ کلیئر کر جاتا ہے ہی ول گیٹ دی لیول, اور جو بھی لیول 2 لیول 3 کا اس کو سرٹیفکیشن مل جاتی ہے. ایک چیز. دوسرا اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بیکاز آف دی پاورٹی بچے مکینکس کے پاس کام کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ وہاں پر کر رہے, دے آر ویری گڈ ان دیئر ٹریڈ بٹ دے ڈو ناٹ ہیو اینی سرٹیفکیشن. ایگزیکٹلی. وہ بھی ہمارے پاس آئیں, تو یہ بھی سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کی ایک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں RPL, ریکگنیشن آف پرائر لرننگ. ٹھیک ہے. کہ وہ ہمارے پاس آئے, ٹیسٹ دیں, پاس ہوں اور اب سرٹیفکیٹ جاری کر دیں. ویری گڈ. اب اس کا دیکھیں سر امپیکٹ دیکھیں, ابھی جو گلف کنٹریز ہیں انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں آپ کو اس کی سرٹیفکیٹ چاہیے. میں اسی پوائنٹ پہ آنا چاہ رہا تھا, چونکہ لیبر وہاں پہ جو لیبر بھی جاری ہے اس کو بھی سرٹیفکیٹ چاہیے. اب اسکل سے آپ اگر لیبر میں چلے جائیں گے, دونوں کی پیز میں بہت فرق ہے. بہت فرق ہے. بہت فرق ہے. تو ہم اس کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں, اور ہم وی آر ان کمیونیکیشن ود آر ایمبیسیز. ٹھیک ہے. کہ جہاں پر وہ ہمیں یعنی کہ ہم وہیں پہ سپورٹ. جیسا وقت ہمارے پاس بہت کم ہے, ختم ہو رہا ہے, آخری پیغام آپ کیا دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کے لیے, اور خاص طور پہ وہ انڈسٹریلسٹ ہے جو آپ کو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے کہ وہ کیسے آپ کے ساتھ جڑ سکتے ہیں, کوئی رابطہ نمبر, کچھ آپ کا ویب سائٹ, تاکہ وہ آپ کو سپورٹ کر سکیں. دیکھیں ہمارے, دیکھیں میں آپ کو ایک بات, ایک ابھی ہے رمضان کا مہینہ, ٹھیک ہے نا, میں ابھی ریسنٹلی ایک جگہ پہ سن رہا تھا, تو انہوں نے نا بڑا اچھا کانسیپٹ آف زکوٰۃ دیا. انہوں نے کہا زکوٰۃ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بھوکا بندہ ہے آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا. نہیں, زکوٰۃ کو اگر آپ ڈیپلی دیکھیں اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کو فائنینشلی امپاور کریں. ٹھیک ہے. بہت سے سب لوگ اچھے کام کر رہے ہیں, بٹ سی کہ ہمارا تو موٹو ہی کیا ہے, دی اسکل پاکستان. ٹھیک ہے. اور ہمارا آپ نے کم وقت کم دیا, ہم لوگ جامعۃ الرشید کے حفاظ کرام کو اسکل دے رہے ہیں. جب ہم نے ان کے ساتھ جیوی کیا تو ان کے جو محترم اعلیٰ تھے انہوں نے اتنی خوبصورت بات کی سب کے سامنے. انہوں نے کہا جو بھوکا ہوگا نا, اگر وہ عالم بھی ہوگا نا, اپنا علم بیچے گا. جو ہنر مند ہے نا وہ کبھی بھوکا نہیں مرے. تو ان کے لیے ہے کہ سر آپ کے ویورز کے کہ آپ ہمیں تھرو ڈونیشن زکوٰۃ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں. It is all the information are available and we request for your support naturally. آپ سپورٹ کریں گے, you can own 1 kid or you can own 2 kids.
اگر آپ وہ کرنا چاہیں تو وہ بھی ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے, تو پورا پروسیجر ہے. بہت شکریہ جناب اعجاز بشیر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. دی ہنر فاؤنڈیشن کو آپ انٹرنیٹ پہ, یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں, سپورٹ کر سکتے ہیں, اور بہت اچھے کاز کے لیے کام کر رہی ہے, اور کھل کر سپورٹ کریں تاکہ وہ بچے جو ان کے پاس آ رہے ہیں ان کو یہ مزید انٹرٹین کر سکیں اور ان کی اسکلس جو ہے ان کو امپروو کر سکیں. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اور انسائڈ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.